یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پہ پھیلا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی باڑ سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ یہ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پہ چچا جان کے ہاں جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب کو تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کے واپس آ جاتے، لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں نہیں داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں سرے سے دلچسپی ہی نہیں۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس سے پہلے جب ہم چچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا تو مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل ہی گیا۔ تاہم یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بور ہی ہوتی رہتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کے باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے چوبی دروازے کا ایک پٹ کھلا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر و بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کے خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچ کے دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام دروازہ اتنا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحوں میں فارم ہاؤس کے اندر تھی۔ واہ! فارم پر سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے ستائشی فقرے جاری ہو گئے۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی چھپا کے رکھتا ہے؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگ ڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں جو 3 فلانگ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے ہی بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت احاطے کی پشت پہ چڑھنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا، اور بھوسے کو ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ اسی وقت مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔
میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھ کے میں نے چھت کو چھوا ہی تھا کہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ تیز بھیانک آوازوں سے کمرے میں چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کورید رہا ہو۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کے اس جانب دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے ایک کونے میں سکڑا سمٹا، دیوار کی جانب منہ کیے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کورید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ مخلوق زردی مائل خاکی رنگ کی تھی، جس کا جسم انسان کی طرح تھا، مگر جیسے اس کے وجود میں گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ تھا، بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈھانچے پر لپیٹ دی گئی تھی۔ میں اس چیز کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مہرہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ منظر اتنا مکروہ تھا کہ مجھے بے اختیار اکائی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور خوف سے میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑتے ہوئے سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے اس کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑوں سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک خلیے کی طاقت اپنے ٹانگوں میں جمع کی اور جتنا تیزی سے ممکن تھا ڈھیر کی دوسری طرف سے اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے پشت پر کسی کے ہانپنے جیسی آوازیں آئیں جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پشت پر ہانپنے اور غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کی طرف تھا۔ بس پہنچ گئی، بس پہنچ گئی، پہنچ گئی، میں نے بھاگتے ہوئے سوچا۔ لیکن جیسے ہی میں سورج مکھی کے کھیت سے نکلی، میرا پیر بری طرح سے رپٹا اور میں منہ کے بل زمین پر گری، اور بمشکل 3 سیکنڈ میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بھینچ لیں۔ اب غرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یک ٹھنڈی سانسیں مجھے گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھیں۔ مرکزی گیٹ بند تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی کتے کی بری طرح سے بھونکنے اور غرانے کی آواز آئی، اور ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ یہ چچا جان کا کتا اسکیٹو تھا جو نہ جانے کس وقت فارم میں آیا تھا۔ اس نے ہی مجھے نامعلوم مخلوق کے شکنجے میں دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اسے رگیدتا ہوا سورج مکھی کے کھیت کے اندر جا گرا تھا۔ کتے کی بری طرح سے غرانے کی آوازوں کے ساتھ فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم ہاؤس میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے غائب دیکھ کر اور پھر کتے کے غرانے کی آوازیں سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور مجھ پہ سکتہ طاری تھا۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ سب میرے قریب تھے اور سب ہی میری حالت پہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو پاپا نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ فارم ہاؤس میں مجھ پر کیا افتاد آن پڑی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم ہاؤس میں مجھ پر ایک کسی انجانی مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب اسکیٹو نے اس پر حملہ کر کے اس سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی اور اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً وہ کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس علاقے میں آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک عفریت تھا، مگر چاچو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا سہا خوف بھی جاتا رہا۔
اور یہ سب محض ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگنے لگا۔ اور چند دن میں واقعی یہ سوچنے لگی کہ کہیں واقعتاً ایسے تو نہیں کہ وہ مخلوق دراصل ایک لومڑ یا کوئی اور مقامی جانور ہو، جسے میں تنہائی، خوف اور کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈراؤنا عفریت سمجھ بیٹھی ہوں۔ یوں ہی چند ہفتوں میں بات آئی گئی ہو گئی، ایک ماہ گزر گیا اور میں اس واقعے کو تقریباً فراموش ہی کر چکی تھی کہ گھر میں پھر سے سب کا چچا کے گھر جانے کا پروگرام بننے لگا۔ ایک لمحے تو میں بری طرح سے جھجکی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی کہ اب بھول کر بھی فارم کا رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے فارم ہاؤس کی طرف ایک نظر دیکھا بھی نہیں اور اس سے نظریں چراتے ہوئے سب کے ساتھ چاچو کے گھر پہنچ گئی۔ سب کچھ ایک دم نارمل تھا، گویا وہ واقعہ سب ہی بھول چکے ہوں۔ میں چچا کے گھر سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی، جہاں چچی کوکنگ میں مصروف تھی۔ انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور میری خیریت پوچھی، اور پھر مجھ سے کہنے لگی، بیٹا اوپر جاؤ اور اسٹور روم سے اس میں چینی بھر کر لاؤ۔ آنٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑے ہوئے دوسری منزل پر پہنچی۔ اسٹور روم گیرلی کے اختتام پر تھا۔ گیرلی میں نیم تاریکی کا سا سما تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ چینی سے بھری پیٹی سامنے ہی پڑی تھی۔ میں نے اسے کھول کے جار میں چینی بھرنے لگی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی آوازیں سنی جیسے لکڑی کی کسی چیز کو ناخنوں سے کریدا جا رہا ہو، اور میری نظریں خود بخود کمرے کے چوبی شیڈ کی طرف گھوم گئیں، جس پہ وہی عفریت بیٹھ کر پشت میری جانب کیے دیوار کو کھرچ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا جیسے میرے قدم من من کے ہو چکے ہوں۔ تبھی میں نے اسے شیڈ سے اترتے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور صرف کرتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پہ گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیرلی میں تھا۔